اور اللہ کی شریعت کو معطل قرار دیں۔ ایسے لوگ جتنا مرضی حج کر لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی طواف کر لیں، اللہ کے دربار میں ان کے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اجتماعی طور پہ تلبیہ کہتے ہیں۔ بس ہے تو ایک آدمی نے سپیکر پکڑا ہوا ہے، مائک پکڑا ہوا ہے اور وہ تلبیہ کہتا ہے، پیچھے پوری بس پورا قافلہ تلبیہ کہتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں، اللہ کے گھر میں داخل ہو، دایاں قدم رکھیں، مسجد میں داخلے کے جتنے آداب ہیں انہی آداب پہ عمل کریں، اور پھر بیت اللہ کے طواف کے لیے حجر اسود کے سامنے پہنچیے۔ یاد کر لیجئے، طواف مشرکین مکہ بطور عبادت ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ طواف کرنے سے پہلے انسان کا سطر بالکل سطر پوشی ہو، لباس میں اس احرام کی چادروں میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ طواف اور نماز ایک ہی طرح ہے۔ طواف اور نماز دونوں میں ایک فرق ہے۔ نماز میں کلام نہیں ہو سکتا اور طواف میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسی لیے طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور جب طواف قدوم یا عمرے کا طواف کرنے کے لیے آپ آئیں تو آپ کا یہ دایاں کندھا ننگا ہو۔ آپ اپنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ، یہ کب کرنا ہے؟ جب طواف کا آغاز کرنا ہے۔ کچھ لوگ کب کرتے ہیں؟ جب احرام باندھتے ہیں تبھی سے کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ یہ کندھا ننگا کرنا طواف کے آغاز پر ہے، اور دوران طواف بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنے کے لیے کندھا ننگا رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ اپنے کندھوں کو احرام باندھتے ہی اب پورے حج میں ننگا نہیں رکھنا دائیں کندھے کو، بلکہ صرف جب آپ نے طواف قدوم کرنا ہے یا عمرے کا طواف کرنا ہے اس وقت دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالیں اور اس کو ننگا کریں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے سے، بوسہ نہیں دے سکتے تو حجر اسود کو چھو کر پھر ہاتھ کو چومنے سے، اور اگر زیادہ رش ہے نہ بوسہ دے سک رہے ہو نہ ہاتھ لگا سک رہے ہو تو پھر دور سے آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ دو ہاتھ کا اشارہ نہیں، ایک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور آپ نے طواف کا آغاز کر دیا۔ اب کچھ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے، جتنا پہلوان کھاڑے میں اترتا ہے نا وہ اپنی جیبیں خالی کر کے سائڈ والوں پڑھاتا ہے، پھڑی ذرا میں ذرا، اور پھر خوش ہو کر میں نے 3 دفعہ بوسہ دیا، میں نے 4 دفعہ بوسہ دیا۔ پیارے بھائی، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور مومن کی عزت کرنا فرض ہے۔ سنت کے چکر میں فرض نکال رہے ہو، دھکم پیل، مار دھاڑ۔ کچھ لوگ ٹانگوں میں سے نیچے سے ہو کر بائی پاس کرتے ہیں کہ چلو آگے جا کے نکلوں گا، اور جب بیچارے آ رہے ہوتے ہیں کسی کی چادر وہاں رہ جاتی ہے، کسی کا بٹوا گر جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اگر وقت ایسا ہے آپ کو آرام سے آسانی سے حجر اسود کو چومنے کا موقع مل رہا ہے یا اس کو بوسہ دینے، ہاتھ لگانے کا موقع مل رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو مار دھاڑ کر کے ایک دوسرے کو دھکے دے کے حجر اسود کو چومنا کوئی عبادت نہیں کہلائے گا۔ اور یاد کرنا، حجر اسود کو چومتے وقت اپنے دل میں عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ یہ پتھر نفع اور نقصان کا مالک، یاقوت پہن کر، زمرد پہن کر، فیروزہ پتھر پہن کر، سمجھنے والوں بابا جی کے دربار سے انگوٹھی لایا ہوں، اس میں یاقوت ہے، یہ پہننے کے بعد بواسیر ختم، یہ پہننے کے بعد بلڈ پریشر ختم، یہ انگوٹھی، یہ پتھر، یہ فلاں ستارے کے ساتھ میچ ہے اور اس کے پہننے سے فلاں مصیبتیں اتر جاتی ہیں۔ کائنات میں، دنیا میں سارے پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، اس کی زبان ہوگی، اور یہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو پہچان کر ان کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کو حالت ایمان میں بوسہ دیا ہوگا، اور اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے ان کو معاف بھی کر دے گا۔
اتنا عظیم پتھر، جنت کا آیا ہوا پتھر اس دنیا میں، لیکن اس پتھر کی حیثیت کیا ہے؟ امام الموحدین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، امام الموحدین محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابی آپ کے ساتھ ہی اسی پتھر کے سامنے آتے ہیں، چومنے لگتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور آواز حق بلند کرتے ہیں، اے انگوٹھیوں پہننے والوں، کڑے اور چھلے پہن کر، باپوں کی مٹی چاٹ کر، قبروں کا دھون چاٹ کر، قبروں کا تیل کان میں ڈال کر ان فقیروں سے شفا سمجھنے والوں، آؤ۔ امیر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے ہے اور کہتے ہیں سن اے پتھر، جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں کہ محمد کو چومتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو زمرد ہے، تو یاقوت ہے، تجھ پہ کسی بابے نے پھونک ماری ہے، تجھے چومنے سے بچہ بولنے لگ جاتا ہے، طوطے شاہ کا نمک چٹانے سے بچہ بولتا ہے، کسی پیر کا تیل کان میں ڈالنے سے ڈورا پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انگوٹھی میں، کسی پتھر میں، کسی تعویذ کے اندر کوئی نفع اور نقصان۔ یہاں ستاروں سے پتھروں کو جوڑا جاتا ہے، اس میں شفا ڈھونڈی جاتی ہے، اس میں کرامات مانی جاتی ہے، اور امیر المومنین عمر ابن خطاب حجر اسود کو کہہ رہے ہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، چومتا کیوں ہوں؟ اپنے امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کیا، بیت اللہ شریف آپ کے بائیں طرف ہے، جب واپس یہاں پر آئے تو آپ کا یہ 1 چکر ہو گیا۔ اسی طرح جب رکن یمانی پر آئیں تو اس کو بھی ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے، لیکن ہاتھ لگا کر چومنا کسی حدیث میں نہیں، اور اگر ہاتھ لگانے کا وقت نہیں ہے یا رش اتنا ہے، موقع نہیں ہے، تو پھر رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ رکن یمانی کو آپ نے کراس کیا، حجر اسود کی طرف آ رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ اس کے علاوہ پورے طواف میں 7 کے 7 چکروں میں آپ قرآن پڑھیں، آپ دعائیں مانگے، جو جی میں آتا ہے مانگے۔ یہ جو کچھ لوگوں نے دعائیں بنا کر دی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ امت کو چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی دعا نہیں، نہ پہلے چکر کی نہ دوسرے چکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا ثابت نہیں۔ آپ جو مانگنا چاہیں قرآن پڑھ لیجئے، دعائیں مانگ لیجئے۔ افضل ہے کہ آپ کو نبوی دعائیں یا قرآنی دعائیں یاد ہوں، اگر وہ بھی یاد نہیں تو اپنی زبان میں مانگ لیجئے۔ ہاں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک سنت یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگی جائے۔ 7 چکروں کی دعا نہ سعی کے دوران کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ طواف کے دوران کسی حدیث سے ثابت ہے۔ پہلے 3 چکر طواف قدوم کے یا عمرے کے طواف کے پہلے جو 3 چکر ہیں وہ تھوڑا سا اچھل کر، پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ جب مدینے سے آئے تھے، کفار مکہ نے کہا تھا یہ تو بخاروں کے مارے ہوئے ہیں، یہ ہم سے کیا جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی اور حکم دیا کہ تم اس طرح اچھل اچھل کے پہلوانوں کی طرح، بہادروں کی طرح طواف کرو۔ کفار مکہ پہاڑوں پہ چڑھا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ عبادت کرتے ہوئے اتنے بہادر ہیں اور اتنے جوانوں کی طرح اچھل رہے ہیں، جنگ میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ کو اپنے اولیاء کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو شریعت قرار دے دیا۔ اب مسنون عمل یہ ہے، سنت کا عمل یہ ہے کہ آپ طواف کے پہلے 3 چکر تھوڑے سے اپنے قدموں پہ اچھل کر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کریں، لیکن یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم پہ آئیے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ اس میں سورۃ الکافرون پڑھو اور دوسری کے اندر سورۃ اخلاص پڑھو۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا مروہ پر جانے سے پہلے پھر آئیے حجر اسود کا استعلام کیجئے اور اس کے بعد باب الصفا سے صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔
اگر طواف کے دوران ضرورت پڑ جائے کسی سے کوئی بات کرنے کی تو اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ نماز اور طواف کے اندر فرق یہی ہے کہ نماز میں کلام نہیں ہو سکتا اور طواف کے اندر کلام ہو سکتا ہے۔ دوران طواف نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا وقت آیا، اب آپ وہیں پر کھڑے ہو کر صف میں شامل ہو کر نماز ادا کر لیں، اور جب نماز آپ کی ختم ہو جائے تو جہاں اپنے طواف چھوڑا تھا وہیں سے اسی چکر سے آپ کا طواف دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بیت اللہ کا طواف اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے وہ ممنوع اوقات کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے جب بھی آپ کریں، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں جو نبی کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی آپ ممنوع وقت ہو یا مسموع وقت ہو دونوں حالت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور طواف پورا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے یہ عمل۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ زمزم پیتے، اور زمزم وہ عظیم پانی ہے، حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو اللہ سے سوال کرو گے مالک عطا کر دے گا۔ زمزم پیجئے اور اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ زمزم پیتے ہوئے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر کچھ زمزم کا پانی اپنے سر پہ بہانا یہ بھی جائز عمل ہے، کوئی حرج نہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کے لیے جائیں، لیکن جس طرح طواف کے لیے وضو ضروری تھا اب سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت حالت حیض میں ہے تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، لیکن صفا مروہ کی سعی یہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ سعی حج یا عمرہ دونوں کے اندر رکن ہے۔ حاجی کی صحیح رہ جائے یا عمرہ کرنے والے کی صحیح رہ جائے تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اگر یہ ادا نہ ہو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد بابو صفا سے گزریے، صفا پہاڑی پہ آئیے اور اتنی بلندی پہ چڑھیں کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور اس دوران ان الصفا والمروہ، قرآن حکیم کی یہ آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہے، اس کا احترام۔ یہاں یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کی اور میری عبادت ہے، یہ عمل عام عمل نہیں ہے، یہ عمل عبادت ہے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ سنت سے ثابت ہے کہا جائے اللہ اکبر، اور پھر دعا پڑھی جائے لا الہ الا اللہ۔ تلبیہ بھی آپ نے سنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ پورا حج آپ کو توحید کا ایک ایک سبق یاد کروائے گا، اور یہاں بھی آپ صفا پر آئے ہو تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ